میرے آقا نے خود فرمایا کہ خمس لا یعلمہن الا اللہ، ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ قیامت کب ہوگی، قیامت کی نشانیوں کا علم ہے، یہ علم ہے قیامت آئے گی، لیکن کب اس کا علم نہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ بارش کے برسنے کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں، بادل بن جاتے ہیں برستا کوئی بھی نہیں، بادلوں کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا کہ بارش آ جاتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور دنیا میں جتنی عورتیں ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، ان کے پیٹ میں جو ہے وہ بھی صرف اللہ جانتے ہیں۔ 3 چیزیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ میں کل کیا کروں گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کہاں آئے گی۔ یہ 5۔ مولانا صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، تو وہ فرما رہے تھے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پڑھی، خمس لا یعلمہن الا اللہ، اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی 21ویں پارہ سورہ لقمان کی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ اس آیت کریمہ میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز ہے قیامت کا علم، بارش کب ہوگی، ماں یعنی عورت کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے، اور کل کون کیا کرے گا اور کون کہاں مرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان 5 کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو یقیناً علم ان 5 کا بھی اور ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ذاتی طور پر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی پر فضل فرماتا ہے، اسے عطا فرما دیتا ہے، اسے الہام وحی کے ذریعے تعلیم فرما دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے انبیاء اور اولیاء بھی ان چیزوں کا علم جانتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں جو نفی ہے وہ ذاتی طور پر جاننے کی ہے کہ ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ساوی فرماتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ساوی ہے، 5ویں جلد ہے، اور اسی آیت کریمہ کے تحت علامہ ساوی فرماتے ہیں ما تدری نفس، اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں اے من حیث ذاتہا، یعنی ذاتی طور پر اپنی عقل کے ساتھ ان چیزوں کا علم کوئی نہیں جانتا۔ وَأَمَّا بِإِعْلَامِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے دے تو اس سے کوئی معنی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے دے گا تو اب اس کے پاس بھی ان چیزوں کا علم آ جائے گا۔ کل انبیاء و بعض الاولیاء، جیسا کہ فرماتے ہیں انبیاء کے پاس اور بعض اولیاء کے پاس ہے۔ اور ساتھ ہی قرآن پاک کی آیت پیش کی، اللہ تعالیٰ سورہ جن میں فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا اظہار کسی پر نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کا انتخاب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے علم عطا فرما دیتا ہے۔ وقال العلماء وکذالک ولی، کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اولیاء پر بھی علم غیب ان کو بھی بعض چیزوں کا عطا فرما دیتا ہے۔ فلا مانع من کون اللہ یطلع بعض عبادہ الصالحین علی بعض هذه المغیبات، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر بعض صالحین کو اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم عطا فرما دے تو اس سے کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ فتکون معجزۃ للنبی و کرامۃ للولی، جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا علم نبیوں کو عطا فرمائے تو وہ معجزہ ہوگا، اور ولیوں کو عطا فرمائے تو وہ کرامت ہوگی۔
آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم دیا. وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْحَقُّ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک اس دنیا سے یعنی آپ رخصت نہیں ہوئے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چیزوں کا علم عطا نہیں فرمایا. جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم بھی آپ کو عطا فرما دیا تھا. وَلَكِنَّهُ أُمِرَ بِكِتْمِهَا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 5 چیزوں کا جو علم تھا ان کو چھپانے کا حکم دیا گیا تھا. تو علامہ صاوی فرماتے ہیں کہ ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے وہ جاننے لگ جاتا ہے. یہ قرآن پاک کی دوسری تفسیر ہے، تفسیرات احمدیہ علامہ ملا جیون کی. اس کا صفحہ نمبر 608 ہے. یہاں بھی یہی لکھا ہے کہ وَلَكَ أَن تَقُولَ أَنَّ عِلْمَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ کہ بے شک تیرے لیے یہ جائز ہے کہ تو یہ بات کہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کوئی ان کا مالک نہیں ہے، کوئی ان کو نہیں جانتا. لَٰكِن يَجُوزُ أَن يُعَلِّمُهَا مَن يَشَاءُ مِن مُحِبِّهِ وَأَوْلِيَائِهِ. ہاں کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے اپنے محبوب بندوں میں سے انبیاء اور اولیاء میں سے ان کو ان چیزوں کا علم عطا فرما دے تو ان کو ان چیزوں کا علم آ جائے گا. اب اس پر دلیل دیتے ہیں بے قرینت قولہ تعالی، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا ان اللہ علیم خبیر، ان اللہ علیم خبیر الا ان یکون الخبیر بمعنی المخبر. کہتے ہیں خبیر یہاں بمعنی مخبر کے خبر دینے والا. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو بھی عطا فرمایا ہے. تو یہاں بھی علامہ صاوی فرماتے ہیں کہ نفی ذاتی طور پر جاننے کی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا انبیاء اور اولیاء کو تو پھر ان کو بھی ان چیزوں کا علم آ گیا. یہ تیسری تفسیر ہے عرائس البیان، علامہ ابی محمد صدر الدین 606 ہجری میں ان کا وصال ہے. 606 ہجری میں آپ اسی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ علم یعنی 3 طرح کا ہے. منہا یعنی للہ علوم منہا عام و منہا خاص و منہا خاص الخاص. کہتے ہیں علم کے 3 قسم ہیں، ایک عام علم ہے، ایک خاص علم ہے، ایک خاص الخاص ہے. اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا قلت وقت کی وجہ سے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں جو نفی کی گئی ہے کہ ان 5 چیزوں کو کوئی نہیں جانتا وہ ذاتی طور پر ہے. اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے جسے اللہ عطا فرمائے وہ جاننے لگ جاتا ہے. علامہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ لا یعلم احد کہ بے شک بارش کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم، یہ اللہ کے عطا کے بغیر کوئی نہیں جانتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو آپ کہتے ہیں لیکن کثیرا ما سمعت من الاولیاء. کہتے ہیں میں نے خود کئی اولیاء سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ کل بارش آئے گی، رات کو بارش آئے گی، تو جس طرح میں نے سنا تھا اسی طرح ہی ہوا اور اس دن بارش آ گئی. اسی طرح آگے یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کے تحت بھی فرماتے ہیں کہ وَسَمِعْتُ أَيْضًا مِنْ بَعْضِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ أَنَّهُ أَخْبَرَ مَا فِي الرِّحْمِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ کہ میں نے کئی اولیاء کو دیکھا ہے کہ جو اس بات کی خبر دیتے تھے کہ اس حاملہ کے بطن میں مؤنث ہے یا مذکر ہے، بچہ ہے یا بچی ہے. پھر فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ بِعَيْنِي مَا أَخْبَرَ کہ جس چیز کی انہوں نے خبر دی تھی میں نے اس کا مشاہدہ کیا، یعنی جو انہوں نے بتایا تھا بچہ یا بچی پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اسی بات کا مشاہدہ کیا کہ اسی طرح ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی لیکن اللہ سبحانہ یطلع علی ما فی الارحام، اللہ تعالیٰ
بندوں کو اپنے مقربین کو ان چیزوں کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب اس تفسیر کے اندر بھی اس آیت کریمہ کے تحت یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان چیزوں کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو تو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کے علم عطا فرمائے۔ اب یہ تفسیر ہے میرے ہاتھ میں، تفسیر روح البیان، علامہ سید اسماعیل حقی 1133 ہجری میں جن کا وصال ہے۔ آپ بھی اسی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ذاتی طور پر ان چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا مگر جب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ وَقَضَا أَخْبَرَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءَ عَنْ نُزُولِ الْمَطْرِ، کہتے ہیں بعض اولیاء نے بارش کے نازل ہونے کی خبر دی۔ وَأَخْبَرَ أَمَّا فِي الْأَرْحَامِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، یا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، حاملہ کے بطن میں، اس کی خبر دی۔ تو کما اخبارا، یعنی جس طرح انہوں نے خبر دی تھی اسی طرح بعد میں ہم نے تجربہ کیا کہ جس طرح انہوں نے فرمایا تھا اسی طرح ہوا۔ تو یہاں بھی یہی لکھا ہے کہ ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، اس آیت میں نفی ذاتی طور پر ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ جب اپنے مقرب بندوں کو چاہتا ہے تو ان چیزوں کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں امام جلال الدین سیوطی حافظ عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی 911 ہجری میں جن کا وصال ہے، آپ کی کتاب خصائص الکبریٰ ہے اور اس کی جلد 2 میں امام سیوطی اس کے صفحہ نمبر 334 پر فرماتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ أَنَّهُ أُوتِيَ عِلْمُ الْخَمْسِ أَيْضًا، کہ صحیح بات یہ ہے جس کی طرف بعض علماء گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان 5 چیزوں کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ وَعِلْمُ وَقْتِ السَّاعَةِ وَالرُّوحِ، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے قیام کا جو وقت ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ وَإِنَّهُ أُمِرَ بِكِتْمِ ذَلِكَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا علم پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب ان قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر آپ نے دیکھا کہ مفسرین نے فرمایا کہ ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے اب میں وہ احادیث دکھاتا ہوں جو مولانا صاحب نے مشکات شریف کی حدیث پیش کی تھی، خمس لا یعلمہن الا اللہ۔ یہ میرے ہاتھ میں مشکات کی شرح لمعۃ التنقی شیخ محقق خاتم المحدثین برکت رسول فی الہند حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی، آپ کی یہ شرح ہے مشکات شریف کی، اور اسی حدیث کے تحت صفحہ نمبر 73 پر فرماتے ہیں والمراد لا یعلم بدون تعلیم اللہ منہ، یعنی خمس لا یعلمہن کا معنی یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا بغیر اللہ تعالیٰ کے بتلانے کے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ بتلائے اپنی عقل کے ساتھ کوئی ان چیزوں کا علم بدات کے ساتھ نہیں جان سکتا، اگر اللہ تعالیٰ بتا دے تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اسے علم آ جائے گا۔ یہ دوسری شرح ہے میرے ہاتھ میں مشکات شریف کی اشیاۃ اللمعات، انہی حضرت خاتم المحدثین شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی، اور اس کا صفحہ نمبر 48 ہے اور جلد اول ہے۔ اس میں بھی حضرت شیخ یہی فرماتے ہیں کہ اس میں جو نفی کی گئی ہے کہ ان چیزوں کو کوئی نہیں جانتا، یہ ذاتی طور پر نفی کی گئی ہے کہ ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا۔ ہاں الہام کے ساتھ وحی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس پر کرم فرماتا ہے اسے ان چیزوں کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب ان تفاسیر کے اندر اور قرآن پاک کی جو تفاسیر میں نے دکھائی، احادیث کی شروع دکھائی، ان کے اندر یہی لکھا تھا۔ آئیے اب ذرا صوفیاء سے پوچھتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے الابریز، شاہ عبد العزیز دباغ کی، جو مکاشفین کے سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے سوال ہوا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا، 29واں پارہ سورہ جن، وہاں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی پر اپنا غیب اظہار نہیں فرماتا مگر رسولوں پر غیب کا اظہار فرماتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ 21واں پارہ سورہ لقمان کی آیت میں ہے کہ 5 چیزوں کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اب ادھر ہے کہ اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے،
ادھر ہے کہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 5 چیزوں کا علم جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، فقال رضی اللہ عنہ عن ساداتنا العلماء، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے فرمایا، کیف یخفى امر الخمس علیہ والواحد من اہل تصرف من امتہ شریفۃ لا یمکن التصرف الا بمعرفۃ هذه الخمس۔ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، بھائی ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ان 5 چیزوں کا علم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے مخفی ہو سکتا ہے؟ آپ کو علم ان چیزوں کا کیسے نہیں ہوگا؟ حالانکہ آپ کی امت کے جو اولیاء ہیں جب تک ان 5 چیزوں کا علم نہ ہو وہ تصرف نہیں کرتے، تو جب آپ کی امت کے اولیاء کو ان کا علم ہے تو پھر ان چیزوں کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے مخفی ہو سکتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو ان چیزوں کا علم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کے اولیاء کو علم ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ اب آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ اس بات پر جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، تو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ارواح ثلاثہ، مولانا صاحب کے اکابرین میں سے حکیم الامت جن کا لقب ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ حکایت نمبر 250 ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولانا عبد الرحمن صاحب جو شاہ عبد الرحیم صاحب کے خلیفہ تھے، بڑے صاحب کشف اور حالات تھے۔ کشف کی یہ حالت تھی کہ کوئی لڑکا لڑکی کے لیے تعویذ مانگتا، بے تکلف فرما دیتے جا تیرا لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی۔ کہتے جب مولانا صاحب کے پاس کوئی بندہ آتا تعویذ لینے کے لیے کہ بچی یا بچہ کے لیے، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آیا تعویذ لینا جائز ہے کہ نہیں۔ خود مولانا صاحب کے اکابرین بھی اولاد کے لیے اولیاء کے پاس جاتے تھے، تعویذ لیتے تھے، تو فرماتے ہیں جب کوئی تعویذ کے لیے آتا تو آپ تعویذ بھی دے دیتے اور ساتھ ہی فرما دیتے کہ میرے اس تعویذ سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی۔ اب لوگوں نے پوچھا حضور آپ تعویذ دیتے ہیں تو پہلے کیسے فرما دیتے ہیں؟ اب تعویذ تو ظاہر ہے ابھی مرد کے پاس ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے ابھی تو وہ ماں کے پیٹ میں نہیں آیا، باپ کی صلب میں ہے، لیکن اب تعویذ دیتے ہیں تو فوراً فرما دیتے ہیں کہ لڑکی ہوگا لڑکا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں نے جو تعویذ دیا اور اس سے جو بچہ لڑکی یا لڑکا پیدا ہونا تھا اس کی شکل میرے سامنے آ جاتی ہے۔ دیکھیے جناب، ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، اب اس وقت جاننا یہ مشکل ہے یا ابھی تک ماں کے پیٹ میں بچہ آیا ہی نہ ہو، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ باپ کی صلب میں ہے، لیکن جو آج تعویذ دے رہے ہیں ساتھ ہی خبر دے رہے ہیں کہ اس تعویذ سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعلم ما فی الارحام کا جو علم ہے، جب آپ کے اکابرین کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کے خلفاء کو ہے، تو اگر آپ کے علماء کے خلفاء کو ہو سکتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کیسے نہیں ہو سکتا؟ اور دوسرا اس آیت کریمہ میں تھا کہ کون کہاں مرے گا، تو کون کہاں مرے گا اس پر احادیث کے اندر متعدد احادیث ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں نشان لگا کے بتائے تھے کہ کل فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، لیکن میں قلت وقت کی وجہ سے صرف مولانا صاحب کے اکابرین کے اسی پھر ارواح ثلاثہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہتے ہیں کہ مولوی یعقوب صاحب برادر شاہ محمد اسحاق صاحب سے اس عنوان سے بیان فرمایا، یعنی ایک مولانا صاحب آئے اور انہوں نے ایک بندے کے متعلق پوچھا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی خوب شہرت ہوگی لیکن شہرت کے بعد اس کا جلدی انتقال ہو جائے گا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بزرگوں نے اس نوجوان کے بارے میں کہا کہ ان کی شہرت زیادہ ہوگی
لیکن انتقال بہت زیادہ جلدی ہو جائے گا۔ دیکھیے اب کہہ رہے تھے کہ یہ کسی کے علم نہیں ہے کہ کون کہاں مرے گا، لیکن وہ خبر دے رہے ہیں کہ ان کا انتقال بہت جلدی ہو جائے گا۔ اب اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی سوانح حیات اشرف السوانح، اور اس کا صفحہ نمبر 46 ہے۔ مولانا صاحب کی یہاں ولادت پیدائش کا تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہیں ان کی والدہ کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، بچے ہوتے فوت ہو جاتے، تو ایک دن ان کی والدہ یعنی مولانا صاحب کی نانی صاحبہ ایک بزرگ حافظ غلام مرتضیٰ صاحب جو مجذوب تھے، ولی تھے، ان کے پاس آئی۔ تو دیکھیے آپ کے اکابرین بھی اولیاء کی خدمت میں آتے ہیں، اپنی گزارشات سناتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی کہ میری بچی کے بچے تو ہوتے ہیں لیکن جلدی ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے ان کو دعا کی اور ساتھ ہی فرمایا کہ 2 لڑکے ہوں گے، ایک کا نام اشرف علی رکھنا اور دوسرے کا اکبر علی، اور ساتھ ہی بتایا کہ جو اشرف علی ہوگا وہ ہمارا ہوگا یعنی مولوی ہوگا، اور جو دوسرا ہوگا وہ دنیا دار بنے گا۔ اب دیکھیے پیر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا 2 بچے ہوں گے، نام فلاں فلاں ہوں گے، اور ساتھ ہی بتایا کہ جو ان میں اشرف علی ہوگا وہ پیدائش کے بعد ہمارا ہوگا یعنی عالم دین بنے گا۔ تو دیکھیے جناب ایک حافظ صاحب جناب غلام مرتضیٰ صاحب، ماں جب ان کی خدمت میں آئی کہ اولاد زندہ نہیں رہتی تو انہوں نے کہا کہ اولاد زندہ بھی رہے گی، بچے بھی 2 ہوں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی خبر دے دی کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو ہوں گے ہمارے اور مولانا ہوں گے۔ اب پتہ نہیں اللہ کے علم میں تھا بچہ کب پیدا ہوتا، عالم بنتا، لیکن مولانا نے آج ہی خبر دے دی۔ تو یہ یعلم ما فی الارحام ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ تو اس حافظ صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ 2 بچے ہوں گے، ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے ایک ہمارا ہوگا اور ایک دنیا دار ہوگا۔ کہتے ہیں پھر اسی طرح ہوا جس طرح انہوں نے فرمایا تھا، بالکل اسی طرح ہوا کہ جب بچے پیدا ہوئے تو جس طرح انہوں نے فرمایا تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب مولانا بن گئے، دوسرے بھائی جو تھے وہ دنیا دار ہو گئے۔ تو اب دیکھیے اب یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جمال الاولیاء، اس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات لکھی ہیں۔ جمال الاولیاء بھی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے، آپ کسی جنگ کے موقع پر لشکر کی تیاری فرما رہے تھے، تو ایک فوجی دستہ آپ کے سامنے آیا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر دوبارہ حاضر کیا گیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ آیا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ کہتے ہیں بعد میں پتہ چلا، آخر کار یہ معلوم ہوا کہ اس میں حضرت عثمان کا قاتل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قاتل بھی تھے۔ کہتے ہیں وہ جو اور دستے آتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات فرماتے، لیکن جب یہ دستہ ایک مرتبہ آیا آپ نے چہرہ پھیر لیا، دوسری مرتبہ آیا، تیسری مرتبہ آیا، تو اب تعجب ہوا۔ تو پھر معلوم ہوا کہ آپ نے اس لیے چہرہ پھیرا کہ ان کے لشکر کے اندر اس دستہ کے اندر وہ بندے ہیں جو جناب عثمان غنی اور حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کریں گے۔ اب دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرت عمر کے بعد اپنا زمانہ خلافت گزارنے کے بعد وصال فرما رہے ہیں، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدا داد بصارت دیکھیے، آپ آج ہی سے دیکھ رہے ہیں کہ کون سے بندے ہیں جو حضرت عثمان کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گے۔ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے علم ہو گیا کہ کون کس کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، اور کون ان دونوں کو قتل کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آیت کریمہ تھی اور 5 چیزوں کا ذکر تھا، ان 5 چیزوں کو
اللہ کے بتانے کے بغیر کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے، بلکہ علامہ ساوی نے جو فرمایا اور کئی کتابوں کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان 5 چیزوں کا علم عطا فرمایا، اور آپ کی امت کے اولیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن میں بھی نفی ذاتی طور پر جاننے کی ہے، اور اس حدیث مبارک کے اندر بھی نفی جو ہے وہ ذاتی طور پر جاننے کی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے تفاسیر اور حدیث سے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء کو ان چیزوں کا علم عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی میں نے مولانا صاحب کے بزرگوں کے چند حوالہ جات بھی پیش کیے، شاید آپ اس طرف توجہ فرمائیں کہ یعلم ما فی الارحام، اور جو آپ کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم آپ کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں فلاں حافظ صاحب کو بھی دیا اور انہوں نے خبریں دی ہیں۔